اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام سورۃ النساء مبارکہ پارہ نمبر 4 میں شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 6 میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ صورت علماء کی روح سے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور صورت النساء مبارکہ کے 24 رکوع ہیں اور 177 177 آیات مبارکہ ہیں۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم صورت النساء مبارکہ کو تلخیص کے ساتھ دیکھتے ہیں، جو اس کے خاص موضوعات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص موضوع بیان فرمائے ہیں، ہم ان کا خلاصہ بیان کریں گے مکمل طور پر صورت النساء کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بات آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قرآن پاک میں ضرور دیکھیے گا کہ عموماً 176 آیات مبارکہ لکھی ہوتی ہیں۔ جب شروع میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ صورت کے اتنے رکوع ہیں اور اتنی آیتیں ہیں تو 176، لیکن گنتی کرنے پر، کاؤنٹنگ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ 176 نہیں ہے، 177 177 ہے۔ تو یہ غلطی آپ لوگ ضرور وہاں پر درست کر لیا کریں۔ میں نے کافی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ چھوٹی سی مسٹیک دیکھی ہے، آپ لوگ یہ ضرور کر لیا کریں اس کی کریکشن۔ 177 177 آیات مبارکہ ہیں سورۃ النساء مبارکہ کی۔ الحمدللہ ہمیں سورۃ النساء اللہ تعالیٰ نے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اب اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ شروع کرتے ہیں اس کا خلاصہ۔ تمام واجب الاحترام سورۃ النساء مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے، جیسے یہ سورت شروع ہوتی ہے تو اس پہلی آیت مبارکہ میں خطبہ نکاح کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں تو ایک ہی آیت کے اندر بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیے 2 بار وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو یہ لفظ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ سے ڈرنے کی تاکید اتنی زیادہ آئی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے پہلے سورۃ آل عمران کی بھی آیت اللہ تعالیٰ سے ڈراتی ہے اور موت تک ایمان کی حفاظت کی تاکید کرتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈراتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن زندگی کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا اعلان ہے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مرد کو 2 گنا حصہ ملے گا اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ اور اس کی جب ہم نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم نے تشریح کی تھی تو اس میں ہم نے مکمل طور پر یہ بیان فرما دیا تھا رکوع نمبر 1 2 3 کے اندر کہ اس میں کیا وجہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے 2 حصے مرد کے لیے اور 1 حصہ عورت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو یہ سورۃ النساء مبارکہ کی جو آیت نمبر 14 یعنی 14، اس میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام کی خلاف ورزی یا اس سے پھر تجاوز کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وراثت کے احکامات ہمیں بتاتے ہیں کہ نمبر 1 وراثت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 2 میراث بہر صورت تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کتنی کم ہو، خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ تقسیم ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اور نمبر 3 میراث کا پورا مال قابل تقسیم ہے، مثلاً منقولہ اور غیر منقولہ، زرعی غیر زرعی، آبائی غیر آبائی، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن جو میراث کا باقی پورا مال ہے وہ سب قابل تقسیم ہے۔ نمبر 4 میراث کا جو حق ہے وہ موت کے بعد پیدا ہوتا ہے، زندگی میں نہیں۔ لیکن جو لوگ من مانی تقسیم کرتے ہیں، خاص طور پر زیور آپس میں بیٹھ کر خود ہی بٹوارا کر لیتے ہیں کہ یہ میری ماں کی نشانی ہے اس لیے یہ میں رکھ لوں، یہ تم رکھ لو، نہیں ایسے نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب طے شدہ حق کے مطابق ادا ہونے چاہیے، نہ کہ خود ساختہ یا خاندانی رسم و رواج کے مطابق، کیونکہ احکامات کی پابندی میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اور خلاف ورزی کرنے پر دوزخ کی بھی وعید سنا دی گئی ہے۔
اللہ ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے ذریعے اسلامی شادی میں سب سے اہم اور ضروری جو خرچ ہے نا، وہ مہر مقرر فرما دیا ہے، یہ ہے اصل خرچ۔ لیکن ہمارے ہاں مایوں، مہندی، تیل، ڈھولکی، ناچ گانا اور اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر بیش بہا پیسہ خرچ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب حق مہر کی رقم رکھنی ہوتی ہے تو 32 روپے وہاں پر، حالانکہ 32 روپے میں 1 کلو ٹماٹر بھی نہیں آتے۔ اب اگر ہم خریدنے کے لیے جائیں تو ہمیں شریعت کو سمجھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمیں یہ ازدواجی زندگیوں کو شروع کرنا ہوگا۔ تمام واجب الاحترام عورت کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء مبارکہ میں بہت اچھے سے بتا دیا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ عورت کو اللہ اور اپنے شوہر کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے، شوہر کے حقوق کا عورت کو پاس ہونا چاہیے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی یہ ہونی چاہیے، اور عورت اپنے پردے کی بھی حفاظت کرے اور اپنی حیا کی بھی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بلا وجہ مارنے کو ناپسند فرمایا ہے، لیکن ضرورت کے تحت ہلکی مار مارنے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کی جو ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی جو احادیث مبارکہ کی جو کتب ہیں، اس میں بھی ہے کہ اگر تمہاری عورتیں سرکشی کریں تو ان کے بستر جدا کر دو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں ہلکی مار مارو، البتہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان پر زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو آیت نمبر 35 النساء مبارکہ کے مطابق پہلے مسئلے خود سلجھائیں، یعنی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے تو پہلے وہ اپنے مسئلے کو خود ہی سلجھانے کی کوشش کرنے ہیں۔ اگر نہیں ان سے کوشش ہوئی تو دونوں اطراف سے، یعنی کہ میاں اور بیوی دونوں اطراف کے جو قریب ترین جو بزرگ ہیں ان کو بیچ میں لا کر اصلاح کر لیں اور ان کو اپنے اوپر ثالثی مقرر فرما کے جو وہ فیصلہ فرما دیں تو اس کے مطابق۔ اور باقی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فوراً طلاق بھی نہیں مانگنی۔ اگر آپس میں پھر نئے سرے سے خوش و خرم مفاہمت پسندی کے ساتھ اگر اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیش بہا انعامات اور درجات رکھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ فرما رہا ہے کہ تمہارے حالات و واقعات سے ہر بات سے میں باخبر ہوں۔ اب یہ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کا ذرا سا جھگڑا ہوا تو فوراً 15 کے اوپر کال کر دو، اور یا پھر پولیس اسٹیشن جا کر پرچہ کٹوا دو اور اپنے جھگڑے کو تھانے میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ نے سب رشتوں کی تاکید فرما دیا کہ والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، ہم مجلس اور مسافر اور لونڈی غلام، حتیٰ کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرما دیا، اور ساتھ ہی فخر کو، غرور کو اور کنجوسی وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرما دیا ہے۔ سورۃ النساء مبارکہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وہ سب جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ آیت نمبر 43 کے مطابق نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے سوائے پاگل اور بے ہوش بندے کے۔ اللہ نے فرمایا کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام تیمم ہے، تیمم کر لیا کرو، لیکن تم نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے جادو، فال گری، ٹونے ٹوٹکے اور ہر قسم کے جو توہمات ہیں نا، ان کے لیے لفظ جبت بیان فرمایا کہ سب شرکیہ یہ توہمات ہیں، اور وہم کا تو ویسے ہی علاج جو ہے کہتے ہیں وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور اللہ کے اوپر یقین کامل ہوگا تو خیر اور شر کا مالک بھی وہی ہے، اور وہی ہمیں عافیت عطا فرمائے گا اور وہی ہمارے سارے معاملات درست کرے گا۔ یہ جادو ٹونے ٹوٹکوں سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ تمام شرکیہ افعال ہیں۔ سورۃ النساء مبارکہ کی آیت نمبر 59 اور 65 59 اور 65 کے مطابق جو چیز قرآن سے ثابت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، واضح حکم ہو یا عمل موجود ہو تو وہ عمل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارا عمل درست ہے، اور اگر نہ موجود ہو تو پھر خارج از نصاب اسلام ہے، جو اسلام کا نصاب ہے اسے وہ خارج ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ النساء کی آیت نمبر جو 75 ہے 75 میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہوں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ان کے اوپر طرح طرح کی ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو باقی تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کرنے کا حکم دے دیا کہ وہ جس طرح سے بھی ہوں جو دوسرے مسلمان ہیں وہ ان کی مدد کریں۔ جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد جان سے بھی ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم یہ دیکھیں بڑی پیاری مثال ہے ہمارے پاس محمد بن قاسم کے حوالے سے کہ اس کی جو کہانی ہے وہ اسی حکومت کی اطاعت کی کہانی ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ سورۃ النساء مبارکہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر میں پاتے ہیں نا، وہ خوفناک قسم کی کوئی خبریں پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی کہ رومرز یا افواہیں وغیرہ جن کو کہتے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار جو اصحاب ہیں ان تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اچھے طریقے سے خبر کو آگے چلائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ ہر بات سنا کے آگے فوراً نہیں کر دینی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 میں 85 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سفارش سے متعلق ہے، سفارش تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور جو کہ برائی کی سفارش کرے گا تو وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یہاں میرے تمام عزیز بھائی اور بہنوں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ سفارش صرف نوکریوں کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ نیکیوں کی بھی ترویج کے لیے ہوتی ہے اور بدی کو پھیلانے پر بھی یہ صادق آتی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 میں صلاۃ الخوف کا طریقہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں سے نماز کی فرضیت اور اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمہارے سر پہ چاہے موت کا خوف منڈلا رہا ہو نا، نماز پھر بھی پڑھنی ہے، لیکن اس کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے، وہ سارا طریقہ اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ النساء مبارکہ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ شیطان کا جو طریقہ کار ہے نا، اللہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہماری دشمنی کے اوپر کمر بستہ ہے، اور شیطان ہمیشہ بہکائے گا اور وہ فطرت کے خلاف ہمیں کام کرنے پر مجبور کرے گا۔ مثلا خواتین کو اولاد کی پیدائش اور پرورش سے منہ موڑ کر جہازوں سے چھلانگے لگانے پر لگا دیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ کام کرنے کے اوپر لگا دیا جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا کرنے کا، اور جو عورتوں کے کام کرنے والے وہ کرنے نہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے یہ شیطان؟ جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شیطان مردود کی شر سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری پناہ مانگا کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 128 یہ زوجین کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق ہے، ان کے حوالے سے ہے۔ اور النساء مبارکہ کی آیت نمبر 140 میں منافقین کا ذکر ہے، سخت تنبیہ کے ساتھ ہے، جو محض عزت کی طلب میں کافروں سے دوستی کیا کرتے تھے۔ آیت 143 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہچان بتائی ہے، یعنی کہ یہ مسلسل یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ سارے منافقین کے حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی باقاعدہ پہچان بتا دی ہے۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 145 میں 145 میں اللہ تعالیٰ نے منافق کا انجام بھی بتا دیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کی جو سب سے نچلی وادی ہے نا، یہ وہاں پر ڈالے جائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آیت نمبر 151 میں 151 میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کی اہمیت بتا دی کہ ایمان کا دار و مدار رسالت پر ہے، اور کسی ایک نبی کا انکار بھی عذاب مہین کا مستحق بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب کی بات ہوتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، قادیانی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب کے پر وفات پا گئے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور النساء مبارکہ کی جو آیت نمبر 173 اس کے مطابق انبیاء اور فرشتے بدرجہ اولیٰ بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، اور اگر عام انسان بے نیازی برتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب ہی کو پکارے گا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ سورۃ النساء کی خاص جو موضوعات تھے ان کی تمام واجب الاحترام ہم نے جو تلخیص کیا وہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی اور عمل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔